السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ۔ الحمد للہ المبدئ المعید فعال لما يريد وهو على كل شيء شهيد وهو أقرب إليهم من حبل الوريد۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر وأنذر وحذر يوم الوعيد۔ أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ بڑی ہی عزت کے ایک سامعین کرام، غیور مسلمان نوجوان مسلمان بھائیوں، آپ نے کثیر تعداد میں خطابات کو سماعت فرمایا ہے، بڑے جوشیلے انداز میں خطاب کر رہے تھے۔ میں کوئی زیادہ وقت آپ کی توجہ کو مبذول نہیں کرنا چاہتا، چند ہی منٹوں میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، کیونکہ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو مال ایک جیسا نہیں ملا، ہر ایک کو اولاد ایک جیسی نہیں ملی، ہر ایک کو خاندانی وقار ایک جیسا نہیں ملا، ہر ایک کو گھر بار ایک جیسا نہیں ملا، ہر ایک کو ذہانت ایک جیسی نہیں ملی، ہر ایک کو رشتوں کی محبتیں ایک جیسی نہیں ملی۔ آج میں جس بیماری، جس مصیبت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بیماری ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، ہماری قومی اسمبلی میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ڈاکٹروں میں، علماء میں، فضلاء میں، قراء میں، تاجروں میں، دکانداروں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں ایسی بیماری ہے کہ جس نے ایک پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بیماری اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس بیماری کو حسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ کسے حسد کہتے ہیں؟ ہمارے علماء نے کہا ہے تمنی زوال النعمہ، کسی کے اوپر نعمت اللہ کی دیکھ کر، کسی کو اچھا لباس پہننا ہوا دیکھ کر،
کسی کی خوبصورت آواز کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، جاہ و جلال کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر اس کے اوپر یہ خواہش کرنا، یہ عزت، یہ مال، یہ اولاد، یہ اس کے پاس نہ رہے، اسے چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک پورا معاشرہ اس کا شکار ہو چکا ہے، مرد عورت اس کے شکار ہیں۔ ایسی خطرناک بیماری ہے، کونین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا، اے میرے صحابہ اس بیماری سے بچ جانا، ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں، پہلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں، یہ کینہ، یہ بغض، یہ حسد، یہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، جن کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو چکی۔ کتنی خطرناک بیماری ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ایک حل نکالا ہے۔ کون سا حل ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ وکان اللہ بكل شيء عليما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے دنیا کائنات میں بسنے والوں انسانوں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، میں نے کسی کے اوپر اپنی نعمت، اپنا فضل، اپنا کرم کیا ہے، تم میری اس نعمت کو دیکھ کر میرے بندوں کے اوپر اندر ہی اندر جلتے اور سڑتے نہ رہا کرو۔ میری نعمت کو، میرے فضل کو کسی کے اوپر دیکھ کر، میں نے اگر کسی کو خطابت کا ہنر دیا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ میں نے کسی کو خوبصورت آواز دی ہے، تم کیوں یہ خواہش کرتے ہو اس سے چھن جائے؟ میں نے اگر کسی کو مال دیا ہے، تم یہ کیوں خواہش کرتے ہو اس کے پاس یہ مال نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے اگر کسی کو عزت دی ہے، تم کیوں خواہش کرتے ہو یہ عزت سے چھن جائے؟ میں کائنات کا رب تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، یہ خواہش کرنے کی بجائے تم مجھ سے اس فضل کا سوال کر لیا کرو، اس نعمت کو، اس فضل کو، اس میرے بندے کو اوپر دیکھ کر خوش ہو جایا کرو، دعا کیا کرو، اور مجھ سے اس کا سوال کر لیا کرو، میں رب تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ایسی یہ خطرناک بیماری ہے، کونین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سن لو، ایک گناہ ہاتھ بھی کرتا ہے
گناہ آنکھیں بھی کرتی ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے زبان سے بھی کرتا ہے، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ اور جو گناہ حسد والے کا ہے، یہ گناہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ یہ حسد والا گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے جو اس کا شکار ہو جاتا ہے 24 گھنٹے ہی اس کے گناہ کے اندر گزر جاتے ہیں۔ جو اس کا علاج نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہ الحالق، میرے صحابہ یہ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ وہ اس طرح نہیں جس کے ساتھ بالوں کی صفائی کی جاتی ہے، یہ تو وہ اس طرح ہے تحلق الدین، جو دین کا صفایا کر دیتا ہے، بلکہ جو پھر بھی آہستہ آہستہ اس کا علاج نہیں کرتا تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، ایک ہی دل کے اندر ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، حسد کی بجائے محبت ڈالیں، اپنے دل میں الفت ڈالیں، جس کے اوپر مال، جس کی عزت کو دیکھیں، یہ خواہش نہ کریں یہ عزت اس سے چھن جائے، میں دیکھ نہیں سکتا، بسأل اللہ من فضلی، بلکہ اللہ سے اس فضل کا سوال کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ پر اتنی تکلیفیں کیوں آئی تھی؟ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا تھا؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اتنی تکلیفیں دی گئی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله كان على كل شيء قديرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، مصیبتیں ان پر ڈالی، اتنے پہاڑ توڑے کہ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ گھبرانا نہیں، یہ حسد کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں جو میں نے تمہارے اوپر اپنا کرم، اپنی نعمت کی ہے، یہ دیکھ کر جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ تم نے استقامت اختیار کرنی ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمری،
تم نے ان کو معاف کر دینا ہے، درگزری کرنی ہے، حتی یأتی اللہ بامری، میں رب خود ہی ان کا مقابلہ کر لوں گا۔ وہ بھی تھا نا، کچھ تو ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں سامنے آتے ہیں، کچھ منافقت کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس کو سرداری ملنے والی تھی، ابھی ملی نہیں، اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو اس نے دیکھ کر کیا کہا؟ حسد کرنے لگا، منافقت، اندر ہی اندر حسد۔ کیا کہتا ہے؟ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آنے کی وجہ سے مجھے سرداری نہیں ملی، اگر یہ نہ آتا مجھے سرداری مل جاتی۔ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی عبداللہ بن ابی جب مر جاتا ہے، کنین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر کے بتایا۔ کیا بتایا؟ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اے میرے پیغمبر، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، اے میرے پیغمبر اگر تو اس کی نماز جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھ لے، میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کو دیکھو تو اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اس سے چھن جانے کی خواہش نہ کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے جس دل میں ایمان ہوگا حسد نہیں ہوگا، جس دل میں حسد ہوگا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ عربی میں کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسد جسم کو کہتے ہیں، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے اپنے شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ کاری سے حسد کرتا ہے، تاجر سے حسد کرتا ہے، عالم سے حسد کرتا ہے، دکاندار والا دکاندار والے سے حسد کرتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین سے حسد کرتا ہے، ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر سے حسد کرتا ہے، ایک قاری دوسرے قاری سے حسد کرتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھی حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اپنے اپنے شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ تو حسد کرنے والے ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کنین کے تاجدار پر اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن اس پر کیوں اترا ہے؟ یہ قرآن کسی بڑے سردار پر اترتا تو ہم مان لیتے، یہ غریب یتیم اس پر کیوں اترا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال دینے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ یہ حسد کرنے والا اتنا دل کا کالا ہوتا ہے، اتنا سیاہ ہوتا ہے، اتنا غلیظ ہوتا ہے، یہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ رحمت تو تیری ہے، مالک تو تیری ہے، لیکن جس کے اوپر رحمت کرنی ہے، نعمت کرنی ہے، وہ مجھ سے پوچھ کر کرنی ہے۔ یہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اس کو نعمت دینی ہے، اس کو مال دینا ہے، اس کو اولاد دینی ہے، اس کو نہیں دینی، اس کو عزت دینی ہے، اس کو نہیں دینی، یہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا دل کا سیاہ ہوتا ہے، اتنا کالا ہوتا ہے، اتنا بدبخت ہوتا ہے۔ اگر رحمت کی خاص رات بھی ہو، اس وقت بھی اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب بھی کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کو دیکھیں تو اس پر خوش ہو جائیں اور اللہ سے اس کا سوال کریں، اللہ سے وہ مانگیں۔ وہ رب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، وہ مالک ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم نے مانگا نہیں تھا اس وقت دیا تھا، اب مانگے کہ وہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ مانگ کر دیکھیں تو صحیح، اپنے دلوں کو صاف تو کریں، اپنے دلوں میں ایمان ڈالیں، محبتیں ڈالیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ڈالنی چاہیے۔ میں آخری آیت سناتا ہوں، اس کے بعد ایک واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اس آیت سے غور کیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور رب کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور رب اعلان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنین کے تائیدار فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اے کھریاں کے واسیوں تم بھی آ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا تم بھی آ جاؤ، اے کھریاں کے واسیوں سارے ملک آ جائیں، پاکستان والے آ جائیں، پاکستان والے نہیں بلکہ ساری کائنات آ جائے، ساری کائنات نہیں ساری مخلوقیں آ جائیں اور آ کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں،
بڑے بھی آ جائیں چھوٹے بھی آ جائیں، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، مجھ سے مانگتے رہے خواہش کے مطابق۔ ایک ہوتا ہے خواہش کرنا، ایک مانگنا ہوتا ہے، دوسرا خواہش کرنا ہوتا ہے۔ خواہش بڑی ہوتی ہے، خواہش کرتے چلے جائیں، کوئی کار مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی عزت مانگے، کوئی مال مانگے، مانگتے چلے جائیں، کوئی عہدہ مانگے، کوئی منصب مانگے، میرے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ میرے رب کے اتنے خزانے وسیع ہیں، جس طرح سمندر ابلتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اس کے اندر سوئی ڈبوئی جائے، اس کو باہر نکالا جائے، جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنے پانی کی مقدار کے مطابق بھی میرے خزانے میں کمی واقعی نہیں ہوتی۔ میں سب کو دیتا چلا جاؤں پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ حسد کرنے والا کیوں اللہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی کبریائی کو تسلیم نہیں کرتا؟ وہ اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ وہ فرعون جو ظلم کرنے والا تھا، جس نے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ گڑائے تھے، لیکن جب غرق اللہ نے کیا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں میں نے مٹی کیوں ڈالی تھی، اس لیے ڈالی تھی اگر اس وقت بھی ساری زندگی نافرمانی کرنے والا یہ فرعون اپنے آپ کو رب منوانے والا اگر اس وقت بھی کہتا اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے ڈر تھا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ نے اس وقت بھی اس کو معاف فرما دینا تھا، اس وقت بھی اللہ نے معاف فرما دینا تھا۔ اتنی اللہ کی عظمت ہے، اتنی کبریائی ہے، اس سے مان کر تو سیکھیے، اس کی عظمت کو تسلیم کیجیے، اس کی کبریائی کو تسلیم کیجیے۔ اور کوئی چاہتا ہے میں سکون پالوں، چین کی زندگی مل جائے، میری زندگی میں بھی سکون آ جائے، میں بھی اپنے آپ کو سکون میں پاؤں، میرے گھر میں سکون آ جائے، تو میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پیار و محبت یہ ڈالنی ہوگی، کینہ اور بغض اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام اچانک کہتے ہیں اے میرے صحابہ ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غور سے دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا ہے، اس کی داڑھی کے بالوں سے پانی کے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، وہ آ کر مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے پاس ابھی ابھی جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر دیکھتے ہیں وہی صحابی جن کا نام ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہی خوشخبری سناتے ہیں، اس مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ان کے دل میں یہ حرص، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کیوں نہ ہو یہ عمل میں بھی کر لوں، اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت لے لوں۔ فوراً جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جا کر کہتے ہیں میں اپنے والد سے ناراض ہو کر آیا ہوں اور 3 دن آپ کے پاس مہمان ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
سعد بن وقاص کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ رہیں میرے پاس. 3 دن گزرتے ہیں، تیسرا دن ہوتا ہے واپس پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنے والد سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا. میں کس لیے آیا تھا کہ میں اس لیے آیا تھا، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے تمہارے بارے میں جنت کی بشارت سنی. میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ملی. کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، جو عمل تم کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، کوئی خاص عمل تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جناب سعد بن وقاص کہتے ہیں اے عبداللہ بن عمر، ایک ایسا عمل ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کون سا عمل ہے؟ جناب سعد بن وقاص کہتے ہیں لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاہ اللہ ایاہ. آج تک اللہ کے بندوں کے اوپر نعمتیں دیکھ کر میں نے آج تک کسی کے اوپر حسد نہیں کیا. میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھا. جب بھی رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، سب مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ملی. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں محبت ڈالنی ہوگی. کینہ اور بغض اس کو ختم کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا کرتے رہیے گے کہ اللہ وہ دل ہمیں عطا کر جس دل کو تو پسند کرتا ہے، جس دل کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، وہ دل ہمیں بھی عطا کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.